السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر پر نعتیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، پی ٹی آئی حکومت کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان، اور آج یہ سب کچھ ثابت بھی ہو رہا ہے جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سالہ سال جن لوگوں پر کیسز چلتے رہے اور کچھ بہرحال ثابت نہیں ہو سکا، وہ کیسز ابھی چل رہے ہیں، ختم نہیں ہوئے، لیکن ان تمام کے نام جو ہیں وہ ECL لسٹ سے نکالے جا چکے ہیں یا نکالے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جب 27 کو سعودی عرب کا وزٹ کریں گے تو اطلاعات یہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ، ان کا نام بھی ECL سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ ان کے ساتھ ہوں گی، تاہم وہ اپنا پاسپورٹ چونکہ سرنڈر کر چکی تھی، ضمانت پہ باہر تھی، انہوں نے درخواست دی ہے اور اس پر بھی لاہور ہائی کورٹ کی سماعت کل ہوگی۔ تو یہ تو ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ آگے چلتے ہیں، جو آج اس کے پروگرام میں بات کریں گے، الیکشن کمیشن کے پر بڑے سوالات اور تحفظات پی ٹی آئی نے اٹھائے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ 26 اپریل کو تمام ملک بھر میں یعنی تمام شہروں میں جو الیکشن کمیشن کے آفیسز ہیں ان کے باہر پروٹیسٹ ہوگا۔ کیا تحفظات ہے پی ٹی آئی کے، اس پہ بات کریں گے۔ پنجاب میں جو آئینی بحران ہے اس میں کیا مسائل ہیں، اور جو حمزہ شہباز ہیں وہ باوجود اس کے کہ وہ ووٹنگ ہو چکی ہے، وہ زیادہ ووٹ حاصل کر چکے ہیں، منتخب ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حلف نہیں اٹھا پا رہے، اس پہ بھی ذرا ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جو پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اندلیب عباس صاحبہ، پتہ نہیں میں ان کو MNA کہوں کہ فارمر MNA کہوں، کیونکہ ریزائن کر چکے ہیں، ایکسیپٹ ابھی نہیں ہوئے ہیں، بٹ اینی ویز فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل سیکریٹری انفارمیشن اینڈ ممبر CC، فارمر ڈیپٹی اسپیکر بھی ہیں۔ کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، فارمر سیکریٹری ECP۔ اس کے علاوہ پنجاب بحران پہ ہم بات کریں گے آگے چل کے۔ کنڈی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا، ہمیں وہ جوائن کریں گے دوبارہ۔ اندلیب عباس صاحبہ، میں ذرا آپ کی طرف آتی ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ اعلان تو کر دیا کہ جی الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ اب احتجاج ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دیا تھا کہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے ان کا جو نام ہے وہ نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر آپ نے ان کو لگایا تھا۔ تو خیر یہ تو اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے۔ اصل میں ایگزیکٹلی تحفظات آپ کے کیا ہیں جس کے بنا پر آپ یہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں 26 اپریل کو؟ تو آپ نے نادیہ بہت اچھی طرح بیان کیا کہ یہ ایک کرمنل کیبنٹ ہے، اور اس کرمنل کیبنٹ کے اندر 34 میں سے 24 لوگ ایسے ہیں جو یا کرپشن میں یا قبضے میں یا قتل میں انوالوڈ ہیں۔ آپ نے ایسا انٹیریئر منسٹر رکھا ہے جس کی اپنی پارٹی کے جو چودھری شیر علی صاحب ہے، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے 17 بندوں کا جن کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے نام لے کے بیان کیا ہوا ہے، اور اس کیبنٹ کے اندر ECL میں سے بھی نام نکال دیے گئے ہیں۔ اب اس کیبنٹ کے نیچے آپ دیکھیں کہ چاہے وہ FI ہو، چاہے وہ ECP ہو، چاہے وہ کوئی ہو، بندے آپ نے دیکھا ہے وہ کیسے چینج کر رہے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہماری ایک بڑی ایک مؤدبانہ ریکویسٹ ہمیشہ رہی ہے کہ فورن فنڈنگ کیس ہے، لیکن جو باقی پارٹیز ہیں ان کا تو لوکل فنڈنگ کیس جو ہے وہ بھی نہیں پروو ہوتا، فورن فنڈنگ تو چھوڑیں، ان کا ایک پیسہ، ایک اکاؤنٹ، ایک ریسیٹ آج تک نہیں ملی۔ ہمارے تو سارے اکاؤنٹس آپ نے دیکھ لیے۔ تو مجھے بتائیں کیا کوئی اندھا یا بہرا بندہ بھی ہوگا جو یہ سوال نہیں کرے گا کہ جی آپ کیوں اتنے PTI کے پیچھے اس طرح سے لگے ہوئے ہیں؟ ہم تو ایک صاف بات کر رہے ہیں جی، سب کے لائیں، سب کے اوپر ہم نے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے۔ آپ کے اوپر کتنی دفعہ کہا ہے کہ جی ان کا بھی لے کے آئیں، تینوں کے، چاروں کے، پانچوں کے آپ فنڈنگ کیسز لوکل فورن سب کچھ لے کے آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں۔ جب آپ باقی کیسز پیچھے چھوڑ کے صرف PTI کا کیس لائیں گے تو سب کو پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ ملی بھگت ہے، یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جواز نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا تو آپ PMLN کے حصے ہیں یا آپ کسی ایجنڈا پہ ہیں فورن یا کسی اور ایجنڈا پہ ہیں۔ اگر آپ اچھا اندلیب عباس صاحبہ ایک سیکنڈ مجھے ایک ساتھ کا ٹھیک ہے، مجھے اسی کے ساتھ جواب دیں کہ کیا فورن فنڈنگ کیس کی سماعت چونکہ اب ڈیلی بیسس پہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے ود ان اے منتھ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ جی اس کو کیس کو ختم کریں،
تو یہ وجہ ہے آپ کے پروٹیسٹ کرنے کی الیکشن کمیشن آفیسز کے باہر؟ دیکھیں ہمارا ایک نہیں بے شمار وجہ ہیں. آپ کو پتہ ہے سینٹ کا الیکشن ہوا لاسٹ ایئر, 1 سال ہو گیا. ہم نے اس میں کیس پٹیشن ڈالی کہ جی یہ ہے جی ویڈیوز, یوسف رضا گیلانی الیکشن جیتا, اس نے بندے خریدے, اس کا بیٹا ویڈیو میں آ کے کہہ رہا ہے کہ اتنے پیسے لو, اتنے پیسے لو, اتنے پیسے لو. ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ دیکھیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں. انہوں نے اس کا فیصلہ 1 سال ہو گئے محفوظ رکھا ہے, فیصلے کا اناؤنس نہیں کیا. 1 سال ہو گیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں 1 سال بعد آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس بات پر؟ نہیں, ہم تو روز پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور وہ دیکھیں آپ ہر دفعہ, تیسرا دیکھیں آپ کہ ان کی جو ہے آئینی ذمہ داری ہے کہ ان کو تیار رہنا چاہیے الیکشنز کے لیے. 3 مہینے کے اندر الیکشن کرانے کی ان کی فرسٹلی ذمہ داری ہے. یہ آ کے کہتے ہیں جی اب تو تیار ہی نہیں, اگر نہیں تیار تو پھر استعفیٰ دے دیں. ٹھیک ہے, میں ذرا کنڈی صاحب سے بات کر لوں. فیصل کریم کنڈی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. مجھے یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی نے جانبداری نہیں, شدید انتہائی جانبداری کا الزام لگایا ہے چیف الیکشن کمیشن پہ. ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا, لیکن صرف استعفے کے مطالبے تک محدود نہیں رہا ان کی بات. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کا احتجاج کریں گے ان کے آفیسز کے سامنے. یہ جو جانبداری کی بات ہو رہی ہے, 2-3 چیزیں, فورن فنڈنگ کیس بھی ہے, سینٹ الیکشن کا وہ معاملہ بھی ہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کے اپنے جو ممبر ہیں اور لیڈر بھی ہیں وہاں پر سینٹ میں اپوزیشن, تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کی بھی ایک ویڈیو آئی. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں پہ الیکشن نہ کرانے کی 3 مہینے کی ان پہ بانڈنگ ہے کہ وہ کرائیں, آپ اس تمام معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سے مراد آپ کی پارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ناجیہ, میں نے ابھی سنا عدلیف صاحبہ کو, ان کو اصل میں چند سالوں بعد یہ خیال ہے کہ انہوں نے چیئرمین جو چیف الیکشن کمیشن لگایا وہ غلط لگایا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جو ہم پہ ماضی میں ہنستے تھے کہ جی آپ کے اپنے لگائے ہوئے نیب کے چیئرمین ہیں اور فلاں چیز ہیں اور تین چیز, اور ہم کہتے تھے کہ ہوتی ہیں انسان سے غلطیاں, آپ ایک بندے کو لگاتے ہیں, نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسے ہوں گے. نہیں, وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے نام دیا تھا تو مجبوری تھا لگانا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک انٹرویو عمران خان کا سنا تھا جو کہ وہ فاٹا میں وزیرستان میں تھے, اور انہوں نے کہا تھا اس سے کمپیٹنٹ بندہ مجھے نہیں مل سکتا, اور میں نے اس کو خود دیکھا, وہ ایک کلپ ہے میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. اور یہ تو کہتے تھے کہ ہم تو کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آتے, ہم تو کسی کے آگے نہیں لیٹتے, پھر اگر آپ کو دی ہے تو آپ نے کیوں اس کی بلیک میلنگ ہے, آپ کیوں ان کے آگے لیٹ گئے تھے. اور آج ان کو یاد آیا کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں وہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں. پہلے تو نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے کیا لگتے ہیں. دیکھیں کسی کا داماد ہونا, کسی کا بیٹا ہونا, کسی کی بیٹی ہونا, یہ کوئی جرم نہیں ہے, سیاست میں ہے. ایسے ہمارے بھی جو ہے کئی لوگ جن کے ساتھ ہیں, ان کے جو ہے رشتے دار ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, تو یہ چیزیں پالیٹکس میں چلتی رہتی ہیں, بیوروکریسی میں چلتی رہتی ہیں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چور اور ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے اور یہ چیز ہے, لیکن آپ لوگوں نے بھی تو توشے خانے میں جو ڈاکے مارے ہیں, جو آپ نے مال غنیمت لوٹا ہے سمجھ کر, اور آپ نے توشے خانے میں بھی جمع نہیں کرا, بار بار آپ نے بیچا ہے, اور باقی ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے. ہم تو ابھی تک کنوکٹڈ نہیں ہوئے, لیکن عمران خان نیازی اور اس کے والد صاحب جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں اس ملک میں. ایک ملک میں کنوکٹڈ ہے, ایک بیرون ملک کنوکٹڈ ہے. ایک کنوکٹڈ جو ہے پارٹی کے لیڈر ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم پہ تو بھی کوئی وہ کنوکشن نہیں. یہی تو اصل میں مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں سالہ سال کیس چلتے رہتے ہیں کنڈی صاحب, لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کنوکٹڈ نہ بھی ہوں, لیکن پاکستان کے سابق وزیر اعظم کنوکٹڈ ہیں, نواز شریف صاحب وہ ملک سے باہر ہیں, ان کے صاحبزادی کنوکٹڈ ہیں, وہ جیل سے باہر ہیں, اور اب وہ ای سی ایل سے بھی باہر ہیں, اور اب ان کا پاسپورٹ بھی ملنے کی تیاری ہے, وہ ملک سے بھی باہر ہوں گی. دیکھیں وہ آپ کسی ایم ایل ایم کے کسی نمائندے کو آپ لے لائن سے, میں اپنی پارٹی کی بات کروں اور میں کنوکشن کی بات کروں. ان کے دونوں, ان کے لیڈر, ان کے والد کنوکٹڈ ہیں. آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کنوکٹڈ نہیں ہے, ظاہر ہے. تو یہ بالکل احتجاج کریں, یہ بالکل ان کا حق بنتا ہے. یہ جلسے کریں, دن میں 2 جلسے کریں, صبح کریں, ایک شام کو کریں, ان کا جمہوری حق ہے, لیکن قانون کو آگ میں نہیں لیں گے. یہ بالکل ڈیمانڈ کریں الیکشن کی. ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جلد از جلد جو ہے الیکٹورل ریفارمز ہوں. ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سپریم کورٹ میں بھی یہی کہا تھا کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں,
اور ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ٹھیک جائیں. ہے چیف الیکشن کمشنر نے عدالت میں یہ کہا تھا کہ میں نے 21 لیٹر ماضی کی حکومت کو لکھے, انہوں نے سیریس نہیں لیے. الیکشن ایک دفعہ جو سینسز ہوئے تھے اور پروویژنلی ہو سکتے ہیں, دوسری دفعہ نہیں ہو سکتے. اور اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں جو مجھے اندیب عباس سے جاننی ہے, کیونکہ ایک سیکنڈ کنڈی صاحب, آخری بات ان کو انتظار کرنا پڑے گا. یہ حکومت کا کام ہے, یہ ہماری مرضی ہے کہ جب ہم الیکشن کرائیں, ان کی مرضی کا الیکشن نہیں ہوگا. یہ بات تو ٹھیک ہے, حکومت کا کام ہے. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اچھا میں ایک بریک لے لیتی ہوں, میں بریک سے واپس آؤں گی تو قمر دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کے بعد صاحبہ سے جانوں گی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے کہ وہ ود ان 3 months الیکشن کرائے, لیکن جو جواب دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے, چیف الیکشن کمیشنر سیکریٹری نے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ڈیلیمیٹیشن کے لیے بارہا اس حکومت کو خط لکھے, لیکن انہوں نے اس پر ہمیں کوئی جواب نہیں دیا یا اس پہ کوئی کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہم 7 سے 8 ماہ تک الیکشنز نہیں کرا سکتے. بہرحال بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو اندیب عباس صاحبہ سے جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ڈی سیٹ کرنے کے جو منحرف اراکین تھے وفاقی حکومت کی جانب سے, ایک 13 اپریل کو ان کو خط لکھا گیا اور اس میں کہا گیا کہ 20 ممبرز ہیں منحرف اراکین, ان کو ڈی سیٹ کرنے کی بات کی گئی. پھر ایک 20 اپریل کو پنجاب کی حکومت کی جانب سے خط لکھا گیا جس میں 26 ممبر کی بات کی گئی, لیکن الیکشن کمیشن نے اس پر ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. ایک تو شاید یہ معاملہ بھی ہے, لیکن جب جانبداری کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی فارن فنڈنگ کیس ہے یا سینٹ کے الیکشن کا معاملہ ہے, یہ الیکشن کرانے کا معاملہ ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کی امیدوں کے حوالے سے, یہ امیدوں کے برعکس ہی آتی ہے, ان کے حق میں نہیں آتی. قمر دلشاد صاحب, یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا ای سی پی واقعی ایک جانبداری دکھا رہا ہے یا جانبدار ہوا ہوا ہے ادارہ؟ کیونکہ اب تو الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ بھی آ گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آئینی ماہرین ہیں انہیں ریفرنس بھیجنے کے آداب کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک آئین اور قانون آرٹیکل 63A کے مطابق وہ کارروائی کی جاتی ہے. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے جو کہ پی ٹی آئی نے جو ریفرنس بھجوائے ہیں, جو ان کے 22 سے 23 ممبران قومی اسمبلی ہیں, تو اس پر لیڈر آف دی پارلیمانی پارٹی کو دینا پڑتا ہے, پرائم منسٹر کو نہیں دینا پڑتا, چیئرمین کو نہیں دینا پڑتا ہے. آئین نے یہ لکھا ہے قانون میں لیڈر آف دی پارلیمانی پارٹی. اب لیڈر آف دی پارلیمانی پارٹی نے چلے وہ نہیں دھیان دیا اور چیئرمین پی ٹی آئی نے بھیج دیا, تو الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ریفرنس جائے گا وہ 3 دن کے بعد وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوگا. یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ 13 اپریل کو گیا, 13 اپریل کو کوئی نہیں گیا, وہ ابھی ان کو کل یا پرسوں ہی ان کو موصول ہوئے ہیں یہ سارے جو ہے ریفرنس جو وفاقی سطح پر. اب یہ الیکشن کمیشن پاکستان تو غور کرے گا اور اس کے بعد اس میں 30 دن کا مہلت دی گئی ہے آئین نے. ایک سیکنڈ قمر دلشاد صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 13 اپریل کو اور 20 اپریل کو یہاں سے وہ ریفرنسز گئے وہ ان کو موصول ہی نہیں ہوئے, ان پہ ڈیٹس ہوتی ہیں سر, اور ڈیٹ سب کچھ ہو گیا. ابھی الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہ کل یا پرسوں موصول ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ موصول ہونے کے بعد آئین کو دیکھے نا, آئین میں 30 دن لکھا ہوا ہے نا. چلیں ٹھیک ہے یہ معاملہ. دوسرا مجھے ذرا کوئی بتائے گا کہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے, میں نے اس سے پہلے جب آپ سے اس حوالے سے ہم نے پروگرام میں بات کی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے. آپ سٹینڈ کرتے ہیں اپنی اس بات پہ؟ میں تو نہیں کہتا, یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اسد عمر نے جب اپنے رکوانے کے لیے اسد اکبر بابر کو ڈاکومنٹ نہ دی جائیں, تو پہلی بات یہ ہے کہ اسد عمر کو یہی نہیں پتا تھا کہ ڈاکومنٹ تو 18 جنوری کو دے دیے گئے تھے الیکشن کے پاکستان نے. اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب انہوں نے دیے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ وہ ریجیکٹ کر دیا اسد عمر کا پوائنٹ آف ویو, ہائی کورٹ نے کیا نا. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن 30 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرے, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے, ریمارکس دیے ہیں جس پر انہوں نے دوبارہ نظر ثانی کے لیے انہوں نے اعتراض کیا اسد عمر نے, ان کا رائٹ بنتا ہے قانونی طور پر. تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ لکھا اپنے فیصلے میں کہ جناب جب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ آ چکی ہے, یہ ثابت ہو جائے, ثابت ہونے لکھا ہے, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے پھر یہ پارٹی جو ہے وہ اس کی پارٹی پہ سائڈ افیکٹ پڑ سکتے ہیں اور وہ چیئرمین جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. اور ساتھ نیچے انہوں نے یہ لکھ دیا ججمنٹ کے نیچے کہ پھر آپ الیکشن کمیشن آرٹیکل 17 بھی دیکھ لیں,
تو آرٹیکل 17 تو بڑا خطرناک ہے. آرٹیکل 17 میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پارٹی ممنوع فنڈنگ ثابت ہو جائے تو اس پارٹی کو حکومت پاکستان وفاقی حکومت اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے سکتی ہے، لیکن کنڈیشنلی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. تو اس کے اوپر اسد عمر نے بڑا صحیح کیا. اسد عمر صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ جناب آپ کو ہم نے کچھ کہا، آپ نے ہمارے بارے میں یہ لکھ دیا، تو آپ اس پیرے کو حذف کریں جس میں آپ نے یہ الیکشن کمیشنر کے بارے میں کہا اور آرٹیکل 17 کے بارے میں کہا اور چیئرمین کے بارے میں کہا، یہ آپ حذف کریں. تو وہ اب یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر غور ہے، زیر سماعت ہے. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، ایک اور اعتراض ہے پی ٹی آئی کا. وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارا فورن فنڈنگ کا نہیں ہے، پی ایم ایل این کا بھی ہم نے ڈالا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ڈالا ہوا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا اس زور و شور سے سنوائی یا ہیئرنگ جتنی ہماری ہو رہی ہے کیسز کی. بالکل صحیح ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے فرح حبیب صاحب بڑے سمجھدار اور سنجیدہ منسٹر بنے ہوئے ہیں، بڑے اچھے آدمی. انہوں نے باقاعدہ یہ 2017 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے بارے میں ریفرنس داخل کروایا ہوا ہے، اور اس کے لیے ایک علیحدہ اسکروٹنی کمیٹی کام کر رہی ہے، اور وہ علیحدہ کام. اب یہ جو پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے یہ نومبر 2014 سے چل رہا ہے. ان کی خواہش یہ کلب کر دیں، کلب کیسے کرتے وہ علیحدہ معاملہ اس کی اسکروٹنی کمیٹی کام کر رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، جب تحریک انصاف کی سمجھ ہمیں نہیں آئی، اتنی بڑی پارٹی ہے، انہوں نے 24 وکلا تبدیل کیے. اب یہ دیکھیں آپ، اور اس 24 وکلا تبدیل کی جس کی بنا وہ تاریخیں پڑھ دی گئی، اور 4.5 سال تک انہوں نے ہائی کورٹ سے لے لیا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا اندیب عباس صاحبہ، ان کی گفتگو آپ نے سن لی ہے، ریفرنس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی دی کہ چیئرمین پارٹی کی جانب سے کیا گیا ہے جبکہ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کی جانب سے کیا جاتا. تو یہ میرے خیال ہے کچھ ٹیکنیکل ایسی چیزیں یا ایسی مسٹیکس ہیں جس کی بنا پہ ابھی تک نہیں ہوا. اس پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ ایک امپریشن یہی آ رہا ہے کہ کیونکہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ آپ کے خلاف آ سکتا ہے، آپ کی پارٹی کے خلاف، اس لیے آپ یہ فضا بنا رہے ہیں اور آپ ادارے کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری لیڈر ہے وہ چیئرمین ہی ہے ہماری پارٹی کا، سو اس لیے وہ ہی ہولڈز 2 آفیسز، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی جہاں تک ہے، دیکھیں اس کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ مطلب یہ تو کوئی 5 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ سارے کا سارا فوکس جو ہے، اگر آپ ایک ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے، ایک بندے نے الیکشن جیتا ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ خریداری کر رہا ہے ووٹوں کی، ویڈیوز موجود ہیں، ہم پش کر رہے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ آپ سال تک محفوظ رکھے بیٹھے ہیں. ہم روز پروٹیسٹ کرتے ہیں. نہیں اندیب عباس صاحبہ، معذرت کے ساتھ آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ 1 سال پرانا معاملہ ہے. یہاں پر معاملہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے ہے، اور یہ کیس بہت پرانا ہے، 2014 نومبر کا. میں ابھی بول رہی تھی، ویسے ان کی بات کمپلیٹ کر لیں قمر دلشاد صاحب، پھر آپ سے لے لوں گی کامنٹ. جی اندیب صاحب، بات کیا ہے؟ جو بات آپ نے کرنی ہے وہ 1 مہینے میں بھی آپ کر لیں گے، جو آپ نے نہیں کرنی، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے، سب سے زیادہ آرگنائزڈ ہے. پہلی پارٹی ہے جس کی فورن اور لوکل فنڈنگ جو ہے وہ شروع سے اس کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی آپ بے نظیر بھٹو نے ڈاکیومنٹ کیا، معذرت کے ساتھ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ جاری ہوئی تھی جس میں آپ لوگوں نے کئی اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. میری بات سن لیں، مطلب اگر آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، یہاں تو کہیں جھوٹ بول رہی تھی، بیٹھے ہوئے ہیں یہ کنڈی صاحب، کہتے ہیں جھوٹ بول، انہوں نے 10 دفعہ کا ڈاکیومنٹ کیا اس کو کہ جی جو نواز شریف ہے وہ باہر سے فنڈنگ لے کے اور میری حکومت گرا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے $10 ملین اسامہ بن لادن سے لیا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ڈاکیومنٹ کیا. لیکن وہاں جناب وہاں کوئی جس کو کہتے ہیں نہیں اٹھا، نہ ضمیر جاگا الیکشن کمیشن کا، نہ اس پہ کوئی ایکشن ہوا، کیونکہ دونوں پارٹیوں کے پاس مکمکہ ہے، ان کی کبھی بھی فنڈنگ جو ہے وہ اباف دا بورڈ نہیں رہی. ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سب کو اوپن کریں، اور ان کے ہمارے تو چلیں آپ کو 2 ملے بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ وہ نام جو تھے جن کمپنیوں میں وہ کام کر رہے تھے
اگر پاکستانی وہاں ملٹی نیشنلز میں کام کرتے ہیں تو وہ ایسی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں جہاں انگریز بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں. چلیں وہ تو پھر چیزیں ثابت ہو جائیں گی نا، میرا خیال ہے کلیئرٹی آ جائے گی جب کیس سنا جائے گا، ود ان اے منتھ اس کا فیصلہ آ جائے گا تو فردر میں کلیئرٹی آ جائے گی. باقیوں کا کیس کیوں نہیں سنتے جن کا الف سے بے ہی کوئی کنڈی کام صاحب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے اندلیب عباس صاحبہ سے میں بات فردر کروں گی، لیکن کنڈی صاحب اس پہ ذرا رسپونڈ کیجئے گا. بے نظیر صاحبہ جھوٹ بول رہی کنڈی تھی. صاحب اس پہ اچھا کنڈی صاحب رسپونڈ کر دیجئے گا پلیز. جی کس چیز پہ رسپونڈ آپ چاہتے ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے کیس پہ جو ہے وہ تو دن رات کام ہو رہا ہے، لیکن جو فورن فنڈنگ ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پرانی بات کو بھی کوٹ کر رہی ہیں. نواز صاحب نے جب ان پہ الزام لگایا تھا وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کو اس کا مکمکہ ہے، وہاں پہ کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں نادیہ، آپ ان کو بتا دیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ انہوں نے اپوائنٹ کیا، میں نے اپوائنٹ کیا. ان کو دوبارہ یاد دہانی کرا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے جو چیزیں مانگی ہیں ہمارے لائر نے، ہماری ٹیم نے ہمیشہ وہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چوری کی ہے اور اس شہر میں فلاں تاریخ کو فلاں چوری شاید ہوئی ہوگی، تو اب اس کو بھی سب چوروں کو پکڑے پھر پکڑیں. بھائی آپ کا اپنا کیس ہے، آپ نے اپنی چیزیں پرووائڈ کرنی، ہم سے جو چیز الیکشن کمیشن مانگے گی ہم ساری چیزیں پرووائڈ کریں گے. ان سے مانگیں گی آپ کی نہیں، چوری، آپ کے گھر کے آپ کے گھر کے بیدی جو ہیں اکبر ایس بابر نے بتایا کہ آپ نے ملک دشمنوں سے، انڈیا سے، اسرائیل سے پیسے لیے ہیں، آپ نے تلاشی دینی ہے، ہر صورت میں دینی ہے. آپ تلاشی نہیں دیں گے تو زبردستی تلاشی ہوگی. آپ نے بڑا لوگوں کا مذاق اڑایا ہے. اب آپ کی باری بدلے لینے، آپ کو بھگتنا ہے. نہیں بدلے نہیں، ہم کہتے ہیں کبھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے ہیں. ہم کبھی بھی اچھا ویسے کنڈی صاحب میں معذرت کے ساتھ یہ جو آپ لوگوں کا آرگیومنٹ ہے نا، کہ چیف الیکشن کمیشن چونکہ انہوں نے لگایا تھا تو اب ان کو ان سے شکایتیں کیوں ہیں، تو ایسے میں آپ بھول جاتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین بھی آپ لوگوں نے لگایا تھا اور پھر آپ لوگوں کی پوری شکایتوں کی ایک لسٹ تھی اور پوری ایک چارج شیٹ تھی. دیکھیں نادیہ، یہی بات میں کر رہا ہوں کہ ہم جب 3 سال آپ کے چینلوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے تو یہ طنز کرتے تھے کہ جی یہ تو آپ نے اور میاں صاحب نے لگایا تھا، اب ہم کیا آپ وہی کر رہے ہیں. اپوائنٹی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم نے کہا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب وہی چیز آپ کے اوپر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے تو نہیں کہا. اب وہی نیب کے چیئرمین جس کو ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا، ہم نے تو نہیں کیا. ہماری تو حکومت ابھی ہفتہ نہیں ہوئے آئی ہے، اس سے پہلے ان کا کیس چل رہا ہے. اگر یہ صاف ہیں، یہ شفاف ہیں، یہ تحریک انصاف ہے، انصاف انہوں نے کیا ہے، انہوں نے چوری نہیں کی، انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، انہوں نے ملک دشمنوں سے پیسے نہیں لیے، پھر یہ کیوں اتنے تم ملا رہے ہیں؟ پھر تو ہونے دیتا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مجھے بریک لینا ہے کنڈی صاحب، مجھے بریک لینا ہے. میں بریک سے واپس آؤں گی تو ذرا پنجاب میں جو آئینی صورتحال ہے اس پر بھی بات کروں گی. پی ٹی آئی کا کیا اسٹانس ہے، وہاں سے کہا گیا کہ جی عدالتوں کی طرف سے کہا گیا کہ صدر مملکت اپنا نمائندہ بھیجے، صادق سنجرانی نہیں جا سکے، نمائندہ ابھی تک مقرر نہیں ہو سکا، اور نتیجہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب ابھی تک حلف نہیں اٹھا سکے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. عمر فاروق ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں لاہور سے، وہ بھی صورتحال پہ ہمیں جوائن کریں گے. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حقیقتاً یہی ہے کہ بہرحال پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں الیکشن کمیشن کو لے کر بھی، دیگر کچھ اداروں کو لے کر بھی، لیکن فی الحال الیکشن کمیشن کے حوالے سے 26 اپریل کو انہوں نے ایک پروٹیسٹ کی کال دے دی ہے. تو لیٹس سی مطالبہ استعفے کا بھی کر دیا، آگے جا کے کیا ہوتا ہے. مگر ابھی میں ذرا بات کرنا چاہ رہی ہوں پنجاب میں جاری آئینی بحران کی. عمر فاروق ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں لاہور میں ڈان نیوز کے. السلام علیکم عمر. اچھا عمر ذرا بتائے گا کہ کیا وہاں پر صورتحال ہے، اور یہ جو آئینی بحران ہے یہ وہاں پر کن مسائل کو جنم دے رہا ہے؟ مطلب اتنا بڑا صوبہ، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، وہاں پہ 21 دن سے حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیا مسئلے مسائل ہیں؟ جی بالکل، ایک آئینی جنگ چل رہی ہے. سب سے پہلے یہ آئینی جنگ کا آغاز جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے درمیان شروع ہوا تھا، جب ڈپٹی اسپیکر کو ڈیلیگیٹ کی گئی تھی اسپیکر کی جانب سے پاورز تاکہ وہ کنڈکٹ کریں پنجاب اسمبلی کے سیشن کو. اور اس کے بعد 3 اپریل کو یہ سیشن ہوا، اور اس کے بعد یہ ملتوی ہو گیا ہنگامہ آرائی کے بعد. اور اس کے بعد 6 اپریل کو جو ہے ڈپٹی اسپیکر نے دوبارہ یہ سیشن بلایا جس کو غیر آئینی قرار دیا گیا اسپیکر کی جانب سے. اس کے بعد ایک نجی ہوٹل میں موک سیشن ہوا جس میں حمزہ شہباز نے سی ایم اسمبلی میں جب ہنگامہ آرائی ہوئی اور بہت شدید جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کے باعث پولیس کو بھی بلانا پڑا. اس کے بعد جو ہے وہ گورنر پنجاب نے
جو عمر سرفراز چیمہ ہیں انہوں نے ایک رپورٹ منگوائی سیکرٹری اسمبلی سے، اور وہ سیکرٹری اسمبلی سے رپورٹ منگوائی تو جو وہ رپورٹ منگوائی گئی اس پر جو ہے وہ شدید تحفظات کا اظہار کیا گورنر پنجاب نے۔ ہاں یہ سب ہوا لیکن ابھی تازہ ترین صورتحال پہ آ جائیں عمر کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جو ہے تازہ ترین صورتحال پہ آ جائیں، کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوا ہے سارا عمل، اور وہ اس الیکشن کو کوئی جو ہے قانونی حیثیت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال اٹھا دیا گیا عثمان بزدار کے استعفے پر۔ گورنر پنجاب نے یہ لکھا کہ ایڈوکیٹ جنرل سے پھر دوبارہ رائے مانگی ایک اور خط کے ذریعے کہ جو استعفیٰ تھا وہ وزیر اعظم کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا، گورنر کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وزیر اعظم کو ایڈریس تھا۔ میں واپس آؤں گی آپ کی طرف، میں ذرا اندلیب عباس صاحبہ سے بات کر لوں۔ اندلیب عباس صاحبہ، مطلب سب سے بڑا صوبہ، سب سے پہلے آپ لوگوں پہ اعتراض یہ لگتا گیا کہ آپ نے ایسے شخص کو چیف منسٹر وہاں پہ بنایا جو اہل نہیں تھا اس لیول پر یا اس سٹینڈرڈ پر وہاں پر ڈیلیور کرنے کے۔ خیر وہ آپ کا معاملہ تھا، لیکن بہرحال اس کی کاسٹ آپ لوگوں نے پے کی، اور کیا کاسٹ آپ نے پے کی وہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ اور اب ایک 21-22 دنوں سے ایک آئینی بحران، آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے ایک صوبے کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ؟ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو مورثی سیاست ہے جس کے اندر باپ جو ہے وہ بھی بیل پہ ہے اور وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ جم کے بیٹھ گیا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ بھی بیل پہ ہے اور وہ چیف منسٹر کی سیٹ پہ، یہ آپ کو کوئی آئینی طور پہ بہران نہیں جم کے اندلیب عباس صاحب معذرت کے ساتھ جم کے نہیں بیٹھا، ایک آئینی طریقے سے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک وہاں سے کامیاب کرائی اور چیئرز چینج ہو گئی، سمپل بینچز چینج ہو گئی۔ بات اگر آپ پوری سن لیں تو شاید آپ کو یہ بیچ میں 2 سیکنڈ بعد مجھے کٹ نہ کرنا پڑے۔ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے انہوں نے ہوٹلوں میں بند کر کے لوگوں کی بولیاں لگائیں اور پارلیمنٹ کو بازار ضمیر فروشی کر دیا، بلکہ جو ڈیپٹی اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی لوٹا بن گئے اور وہ بھی بک گئے، اور ایک بکے ہوئے ڈیپٹی اسپیکر کے نیچے پہلے انہوں نے ایک بالکل ہی موک وہاں ہوٹل میں خود ہی اپنے آپ کو چیف منسٹر ڈکلیئر کر دیا، مٹھائیاں بانٹی گئی، اور اس کے بعد جو آئینی تقاضے ہیں وہ پورے ہی نہیں کیے گئے۔ تو یہ جمہوریت کے نام پہ یہ تماچا نہیں ہے کہ یہ کیا سرکس ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ سارا کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہمارے جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے جو رپورٹ لکھی ہے اس کے اندر یہ سارے کانسٹیٹیوشنل اور ٹیکنیکل فلاز کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی جو استعفے ریسیو بھی ہوئے ہیں وہ بھی ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جناب پرائم منسٹر صاحب حکم دیتے ہیں کہ گورنر صاحب کو ہٹا دیں، کھل جا سمجھ بادشاہت۔ یہ جمہوریت میں یا کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ پرائم منسٹر ہٹا سکتا ہے گورنر کو؟ پرائم منسٹر تو نہیں ہٹا سکتا، وہ تو صرف صدر ہٹا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں آپ بھول جاتی ہیں کہ جو انہوں نے وائلیشنز کی ہیں، اور باقی باتیں آپ اگر پوچھیں گی کانسٹیٹیوشنلی تو جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل غلط ہوا ہے، اور کسی صورت وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نہیں بن سکتے۔ اچھا کنڈی صاحب، آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آلدو کہ ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی اتنے زیادہ نمبرز نہیں ہیں، بٹ اسٹل نمبرز لینے کی خواہش تو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور PMLN میں جو اس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی یا آگے انتخابی معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اس پہ بڑی آپ کی کوئی اسٹرانگ ڈیمانڈز بھی ہیں جو لگتا ہے کہ ابھی شاید پوری نہیں ہو پا رہی PMLN کی جانب سے، لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس پہ ذرا آپ نے کامنٹ دیجیے گا۔ نادیہ، پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر لوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی بھی ڈیمانڈ PMLN سے یا کسی پارٹی سے فیوچر انفنٹ کے لیے نہیں کی۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلا الائنس الیکشن میں کس پارٹی کا کس کے ساتھ ہوگا، نہیں سب بندی ہوں گی، نہیں چیزوں گی، اور ہمارا کوئی بھی لندن میں ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ آپ فیوچر ایڈجسٹمنٹ۔ تو پھر انتخابی معاہدہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، ہمارا کوئی انتخابی معاہدہ نہیں ہے، ہمارا عدم اعتماد سے اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد تھا۔ فیوچر الیکشن کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس وقت مشکل نہیں ہے۔ ہاں، ہم ایک بات کرنے جا رہے ہیں کہ چارٹر آف لنڈن ایک جو ہے بہت تاریخی شہر ہے جہاں پر محترمہ شہید اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ہم آگے لے کے چلیں۔ میری اپنی ذاتی تجویز ہے کہ یہ چارٹر آف ریکنسیلیشن ہونا چاہیے، چارٹر آف پراسپیرٹی ہونا چاہیے، اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی دعوت ہونی چاہیے، ہم ملک کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں۔ جہاں تک اندلیب صاحب نے بات کی ہے، بالکل دیکھیں کہ
اگر یہ آئینی اور قانونی بات کرتے ہیں تو پہلے اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو آئین اور قانون کی کتاب بتا دیتے، پھر ان کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ اوت لینے سے قاصر ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو میاں نواز شریف صاحب سے انہوں نے اوت لیا، ممنون حسین صاحب نے عمران خان سے وہ اوت لیا. اب یہ کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا ہوں، پھر جب ان کو 500 ملی گرام کا کیپسول ملا تو ٹھیک ہو گئے. اب جو ہے گورنر پنجاب کے پیٹ میں مروڑ آ گیا ہے. بہت سی دیکھیں حمزہ شہباز تو اوت لینا ہے، آج نہیں لینا کل لینا، کل نہیں لینا تو پرسوں لینا، انہیں تو اوت لینا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں اقتدار کی لالچ نہیں ہے وہ آج کرسی سے کتنے چمٹے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں اگر قومی اسمبلی میں اگر ایک چیز ہے، اگر 63A لگتا ہے اور ایم این ایز نے اگر ووٹ کیا ہے، کیا ایم این ایز نے ووٹ پارٹی کے خلاف کیا ہے؟ قومی اسمبلی میں تو پارٹی کے خلاف نہیں کیا. جب کریں تو آپ بالکل اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں، جن لوگوں نے کیا اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں. لیکن مجھے بتائیں ایک منٹ آ گیا. اب مجھے بتائیں کہ جب سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے ہمارے سینٹروں کا ضمیر خریدا، پیسے دیے، جس شخص نے دیے سب کے سامنے تھے، تو اس وقت ضمیر کی آواز کی اور ان کے وقت میں جو ہے وہ پیسے ہیں. ابھی اس میں کشمیر میں انہوں نے ایک ATM مشین کے ذریعے اپنے ایم ایل ایز کو پیسے دیے، ان کو بچہ گلی میں رکھا، ان کو جو ہے PC مظفر آباد میں رکھا. اپنی چیزیں ان کو نظر نہیں آتی، باقی چیزیں. اگر گیلانی صاحب کے بیٹے نے غلط کام کیا ہے، کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس کو سزا دے دیں. اگر میں نے غلط کام کیا مجھے سزا دے دیں. یہی تو ان کی شکایت ہے کہ کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہا. یہی تو ان کی شکایت ہے کہ 1 سال ہو گیا اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا اور اس سے بھی کسی نے بات نہیں کی. دیکھیں اس پہ کیسز چل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، اب آپ دیکھیں میں ایک اور امپورٹنٹ چیز کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. 2 دن پہلے پشاور میں ہمارے جو MPA ہاسٹل ہے اس میں PTI کا ایک MPA جس کے اوپر 2 اپنے PTI کے لوگوں کے قتل کی FIR ہے، ان کو وہ جو ہے وہ لے کے آئے تھے. 40 دن سے وہ جو ہے اس پہ اسمبلی کے سیشن کے لیے آئے ہوئے تھے، پروڈکشن آرڈر ایشو ہوئے تھے. 42 دن سے وہ MPA ہاسٹل میں تھے. پرسوں جو ہے وہ MPA ہاسٹل سے فرار ہو گئے، جو کہ IG آفس اور CM آفس سامنے ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ IG KP کے وزیر اعلیٰ KP کے سہولت کار تھے اس MPA کو فرار کرنے میں، ان کے خلاف FIR کاٹی جائے، ان کے خلاف پرچے کیے گئے. اگر یہ سندھ میں ہوتا تو اب میڈیا چیخ رہی ہوتی، ہیومن رائٹ چیخ رہے ہوتے. آپ کے IG KP کے نے، آپ کے CM KP کے نے اپنے ایک پتہ نہیں آپ سندھ کے لیے اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو سندھ کی صورتحال بتاؤ تو پھر آپ برا بھی مان جاتے ہیں. نہیں میں برا نہیں مانتا. نہیں آپ بہت برا مانتے ہیں کنڈی صاحب، آپ بہت برا مانتے ہیں. آپ کریں، آپ کا حق ہے، آپ کریں. سندھ کا سوال میں کرتا ہوں. نہیں آپ ناراض ہو جاتے ہیں. فیصل زمان کو نہیں، میں کوئی ناراض نہیں ہوتا، آپ اس کو مائنڈ نہ کریں. فیصل زمان میں نہیں مائنڈ کرتی سر، میں تو سوال اٹھاتی ہوں، آپ مائنڈ کرتے ہیں، پھر آپ بیچ میں سندھ لے آتے ہیں. کرانے میں IG KP کے اور ٹھیک ہے CM KP کے ملوث ہیں، ان کے خلاف FIR کاٹی جائے. اچھا بریک لینے دیں. بریک صاحب ساتھیوں ذرا عمر فاروق سے پوچھوں گی کہ اب بھی ریسنٹ صورتحال ہے کیونکہ وفاق کا نمائندہ وہاں پر نہیں گیا، صادق سنجرانی صاحب وہاں پر نہیں گئے. یہ حقیقت ہے، دیپ صاحبہ یہ بات درست کری کہ وزیر اعظم گورنر کو نہیں ہٹا سکتے. یہ معاملہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں. اندلی بابا صاحبہ اب اس معاملے کا حل فی الحال کیا ہے؟ کیونکہ عدالت نے تو یہ کہا، لیکن ایڈوکیٹ جنرل نے پھر یہ بھی بات ہوئی کہ جی ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، اور اس کے بعد نہیں بھی یہ معاملہ ہو سکا. حل کیا ہے؟ معاملہ کس طرف جائے گا؟ کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں آج نہیں تو کل اوت تو لینا ہے حمزہ شہباز نے. کلیئر ہے اس کے اندر کہ یہ ایک غاصبانہ طریقے سے جس کو کہتے ہیں نا قبضہ مافیا، وہاں پارلیمنٹ پہ اور عہدوں پہ قبضہ کرنا، یہ لوٹ مار میلہ جو ہے بیلز پہ ہیں، یہ کسی پہ قتل کا مقدمہ ہے، کسی پہ کرپشن کا مقدمہ ہے، کسی پہ قبضے گروپ کا مقدمہ ہے. تو یہ تو اسی انٹینشن سے آتے ہی انہوں نے سارے جتنے بھی مجرم تھے اور ملزم تھے ان کو ECL سے باہر نکال دیا، جس میں بیشتر ان کے اپنے لوگ شامل تھے. تو ان کے دھونس اور ان کی اس طرح سے تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے بولی لگائی خرید لیا. آپ یہ دیکھیں نادیہ، اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ ملک جو بہت دشمن ہے ہمارے، اس میں راہول گاندھی کی ایک ٹویٹ آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں انڈیا 15-20 ارب جو ہے وہ سپینڈ کرتا ہے ہتھیاروں میں پاکستان کو فائٹ کرنے میں، اس سے تو 3-4 ارب خرچے ان کے پولیٹیشنز خرید لے اور ملک پہ قبضہ کر لے. یہ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اور ہمیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے، لیکن کوئی اس کو روک نہیں رہا.
اب مجھے یہ بتائیں، لیکن دو چیزیں ہیں میرے ذہن میں، دو سوال اٹھ رہے ہیں. ایک تو پہلے مجھے بتائیں کہ سارے یکا یک سارے کے سارے آپ کے خلاف کیوں ہو گئے، سارے ادارے ہر چیز آپ کے خلاف کیوں ہو گئی، ذرا اس کو رسپونڈ کر دیں. پلس یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنے لوگوں پہ کیسز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے الزامات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیسز چلتے رہے، یہ بات بھی درست ہے، ثابت کیوں نہیں ہو سکا آپ کے دور حکومت میں 3.5 سالوں میں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری میجورٹی نہیں تھی، یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا. ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں بہت تھن میجورٹی تھی، اور سارے انسٹیٹیوشنز کے اندر آبویسلی 30 سال میں انہوں نے جس قسم کی انفلٹریشن کی ہوئی ہے اور جس قسم کی انہوں نے اس کے اندر، آپ سوچیں کہ آئی جی عباس خان صاحب نے رپورٹ لکھی تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں. انہوں نے کہا تھا کہ پولیس کے اندر 25,000 کرمنلز انہوں نے ہائر کیے ہوئے. اب وہ جو 25,000 کرمنلز اس زمانے میں ہائر کیے تھے، اب وہ پتہ نہیں کون کون سی پوسٹوں پہ چلے گئے ہوئے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے 6 آئی جیز بدلے اور 7 آئی جیز بدلے ہیں، وہ اس لیے بدلے ہیں بیکاز سارے سسٹم کے اندر اس قدر انفلٹریشن ہو چکی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج یہ اوپر جو آئے ہیں یہ کرمنلز ہیں، کرائم منسٹر آیا ہے، نیچے پھر یہ اسی قسم کے اپنے بندے لکھیں گے. آپ دیکھیں جتنوں پہ کیسز تھے آپ ریفارمز نہیں، عدلیہ صاحبہ معذرت کے ساتھ اس چیز کو بھی ایکسپٹ کریں، آپ پولیس ریفارمز بھی نہیں کر سکے پنجاب میں، پولیس ریفارمز نہیں ہوا. میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. یہ جو پرنسپل سیکرٹری رکھا ہے پرائم منسٹر کرائم منسٹر نے، ڈاکٹر توقیر شاہ، یہ وہ بندہ ہے جس نے 100 بندے، جس وقت 100 بندے ماڈل ٹاؤن کے فائرنگ سے شوٹ ہو رہے تھے، عورتوں کو منہ پہ گولی مار کے پریگننٹ عورتوں کو مارا گیا، ہی واز ہیڈنگ دی آپریشن. اور اس کو ٹھیک ہے یہ تو عدلیہ صاحبہ میرے پاس ٹائم معذرت کے ساتھ کم ہے، ٹائم بالکل میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نیکسٹ ٹائم اس پہ مزید فردر بات کر لیں گے. تھینک یو ویری ٹائم. کنڈی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. عمر فاروق صاحب سے ہماری بات نہیں کمپلیٹ ہو سکی، کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا. پلس قمر دلشاہ صاحب سے بھی ان کی ایکسپرٹیز لے رہے تھے. ناظرین میں سے کوئی اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں.